نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے بلند آواز کے ساتھ پکارتے ہیں، ان کی اکثریت بے سمجھوں کی ہے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکلتے تو ان کے حق میں یہ بہتر بات ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ہماری سورہ الحجرات کی آیت مبارکہ 5 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین مکرم، سورہ حجرات کی یہ آیات بینات بترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا ایک خوبصورت گلدستہ اور چشمہ ہے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، پھر اللہ نے یہ سمجھایا بتایا ایمان والوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہیں اور تم نے اگر انہیں بلانا ہے تو پھر کیا بلانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جاتے ہیں کسی آدمی کو ملنے کے لیے تو آپ نے وہ حجرے میں ہے تو دستک دینی ہے، آواز دینی ہے، بیل دینی ہے۔ اس کے آداب باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کا انداز وہ نہیں ہے جو لوگوں کا ہے۔ لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ دستک دیتے ہیں، یا آپ جدید دور ہے بیل ہے، یہ بھی ایک دستک ہے، ایک آواز دی جاتی ہے، اور یہی خوبصورت ترین طریقہ ہے۔ اب اللہ کے رسول کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے لیے طریقہ اپنایا جا سکتا ہے؟ تو اب سماعت کیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، اس کا شأن نزول جو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں نقل کیا کہ ایک شخص آیا اور اس نے باہر سے آواز دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تعریف کرنا نیک عمل ہے اور میری برائی کرنا یا میری تعریف نہ کرنا یہ گناہ ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اللہ کی شان ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے، یہ صرف اللہ کا مقام ہے، یہ صرف اللہ کو یہ جچتا ہے کہ اس کی تعریف کرنے پر نیکی ملتی ہے، اس کی برائی کرنے پر گناہ ملتا ہے۔ فرمایا یہ کائنات میں صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ فرمایا یہ تمہارا جملہ انتہائی لغو اور فضول ہے۔ ظاہر وہ بدوی لوگ تھے۔ ایک تو یہ روایت بیان کی گئی ہے، اور دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک قبیلہ تھا جن کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قید کیا تھا آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ جب وہ غزوہ ہوا، تو وہ لوگ آئے اپنے ان قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے، اور کچھ فدیہ بھی لے کے آئے کہ جس کے بدلے میں ہم پیسے ان کو دیں گے اور اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیں گے۔ تو پتہ کیا تو انہیں معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے ہیں، تو ان لوگوں نے باہر سے ہی آواز دے دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جیسے اس وقت وہاں بدوؤں کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ گھر کے باہر سے ہی آواز دے دیتے، تو جب انہوں نے آواز دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز سے آواز دینا اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون،
اے پیارے حبیب یہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے آواز دے رہے ہیں ان میں سے ان کی اکثریت بے وقوف ہے، یہ جاہل ہے، انہیں عقل ہی نہیں ہے کہ حضور اپنے حجرہ مبارکہ میں ہیں اور یہ باہر سے آواز لگا رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ یہ لوگ کیا کرتے؟ یہ صبر کرتے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے اور آپ کے حجرے کے باہر بیٹھ جاتے، انتظار کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ سرکار خود بخود باہر تشریف لے آتے۔ سرکار کی جب مرضی ہوتی، جب آپ کی خواہش ہوتی تو سرکار باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اذان ہو گئی تو اس کے بعد اذان کے بعد صحابہ کرام فوراً مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ اب صحابہ کرام باہر انتظار میں ہیں کہ سرکار جب تشریف لائیں گے تو آپ جماعت فرمائیں گے، امامت فرمائیں گے۔ اذان ہو گئی، وقت گزرتا چلا گیا، سرکار تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ دوسری اذان کا وقت قریب آ پہنچا۔ ایک اذان ہوئی ایک نماز کی اور دوسری اذان کا وقت قریب آ پہنچا۔ صحابہ بڑے اس حوالے سے کہ آج سرکار تشریف نہیں لائے باہر، لیکن ظاہر ہے کوئی جماعت بھی نہیں کروا سکتا۔ سرکار آخری وقت میں تشریف لے آئے اور جو ہی سرکار تشریف لے آئے مکبر نے تکبیر کہی، سرکار نے جماعت فرمائی۔ ابھی جماعت مکمل ہوئی تھی تو اس نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ سرکار نے حضرت بلال سے فرمایا بلال اگلی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کے لیے اذان پڑھو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی اور اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک میں ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی اور اس کے بعد مغرب کا وقت تھا، جو بھی روایت ہو۔ اب بلال کھڑے ہوئے، انہوں نے اذان پڑھی تو سرکار نے دوسری نماز پڑھا دی اور اس کے بعد آپ سرکار اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب یہ بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طریقہ سے بلا لیا جاتا، کوئی بھی طریقہ اپنا لیا جاتا، کوئی دستک دے کے یا کوئی اور بات کر کے علامت دے کے۔ تو صحابہ کرام نے کہا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اس بدوی سے کہا تمہیں قرآن کا نہیں پتہ؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، سرکار جب خود تشریف لے آئیں تمہیں انتظار کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب سرکار سے بعد میں اس حوالے سے بات ہوئی، سرکار نے فرمایا میرا یہ عمل بھی تمہارے لیے خیر ہے، فرمایا تمہارے لیے میرا لیٹ ہونا، دیر سے آنا، یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ کہا سرکار کس انداز میں؟ آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا، اس کی ہمیں وضاحت فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھایا اور دوسری نماز کو بالکل ابتدائی وقت میں پڑھایا۔ تمہارے لیے اب یہ بھی شریعت بن گئی کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو نماز کو آخری وقت میں پڑھا لو، یہ بھی سنت ہے، اور جب تمہیں کوئی ایسا معاملہ ہو تو نماز کو بالکل شروع ہوتے ہی وقت میں اس وقت جماعت کے ساتھ پڑھا لو۔ دونوں یہ شریعت محمدی بن گئی۔ لہذا اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی معاملہ ہو تو نماز کو آخری وقت میں پڑھ لیں جماعت کو، اور اس کے بعد دوسری جو نماز ہے اس کو ابتدائی وقت میں پڑھ لیں۔ یہ اسلام میں ایک شریعت مطہرہ کا خوبصورت عمل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ لوگ ہیں یا آپ 3-4 ہیں، ایسے لوگ ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جناب ہماری نمازیں جو ہیں وہ دونوں جماعت کے ساتھ ہو جائیں اور ہمارا سفر بھی ڈسٹرب نہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نماز جو ہے وہ آپ آخری وقت میں پڑھیں
اس کی جماعت کروا لیں وہاں پر، اور جب وہ جماعت اتنا ہو کہ آپ کی جماعت ہو جائے، جب جماعت مکمل ہو جائے تو دوسری نماز کا آغاز ہو جائے تو وہیں پر دوسری نماز کی جماعت کروا لیں۔ اس طرح آپ کی 2 نمازوں کی جماعت بھی ہو جائے گی اور آپ کا جو وقت ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ مجھے یاد ایک دفعہ ہم جا رہے تھے برچوٹی شریف سندھ میں، تو راستے میں ہم نے یہاں لاہور سے ہم جا رہے تھے براستہ موٹر پہ M3، تو راستے میں ہماری نماز جو ہے یہ عصر اور مغرب یہ اکٹھی ہو گئی، تو پیر صاحب بھی ہم اکٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی نماز مفتی صاحب کہاں پڑھنی؟ میں نے کہا جی میں وقت دیکھ رہا ہوں، عصر کا اس وقت ختم ہو رہا ہے اور مغرب کا یہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اکٹھی دونوں نمازیں پڑھیں گے۔ اور ہمارے ساتھ بھی لوگ تھے، کوئی 40-45 لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے قافلے میں، تو وہاں میں نے عصر آخری وقت میں پڑھائی ایک مسجد میں پیٹرول پمپ پہ، اور اس کے بعد وقت ختم ہوا تو مغرب پڑھائی۔ تو وہاں کے جو مسجد کے امام صاحب تھے، انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو شیعہ کرتے ہیں ایسا، شیعہ مغربین پڑھتے ہیں نہیں، کہتے ہیں یہ تو شیعہ ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو ہماری جہالت ہے ہمارے لوگوں کی، کہ علم کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر اس پہ اپنے فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے انہیں حدیث سنائی، اور پھر وہ اب تو بڑی سہولت ہو گئی ہے موبائلوں میں پوری سیاستہ موجود ہے، وہاں سے وہ حدیث نکالی اور ان کو میں نے دکھا دی۔ میں نے کہا یہ حدیث ہماری کتاب صحیح بخاری میں ہے اور ترمذی شریف میں ہے، اور یہ کتاب شیعوں کی تو نہیں ہے، یہ تو اہل سنت و جماعت کی۔ تو اسلام جو ہے اسلام بڑا آسان دین ہے، اسلام بہت آسان دین ہے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک بڑا غلط تصور ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کام دوسرا فرقہ کرتا ہے چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو وہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ وہ فلاں فرقہ کر رہا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ انتہائی جہالت ہے۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چاہے وہ کوئی بھی کرے، کسی کے کرنے سے آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں آئے گا کسی بات کے حوالے سے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ شریعت ہے، یہ قانون الہی ہے، اللہ کا فرمان اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، یہ شریعت مطہرہ ہے۔ آگے فرمایا گیا واللہ غفور الرحیم، وہ لوگ جنہوں نے آواز دی وہ آج سرکار باہر تشریف لے آئے، انہوں نے معافی طلب کی۔ جب انہوں نے سرکار سے معافی چاہی کہ سرکار ہم اس بارے میں نہیں جانتے تھے، آپ ہمیں معاف کیجئے، تو اللہ نے فرمایا انہوں نے پیارے حبیب آپ سے معذرت کر لی ہے تو اللہ بھی بڑا غفور ہے، بڑا مہربان ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہم پہ بھی رحمت والا معاملہ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔